مسلمین امت بہترین اج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دی تقریر دا عنوان میرے اور تواڈے لئی سبق زبان تے کنٹرول کرنا اور سچ بولنا بہت بڑی عبادت ہے۔ کہو بے شک۔ زبان تے کنٹرول کرنا اور سچ بولنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس موضوع تے انشاءاللہ قرآن و حدیث دی روشنی چ عرض کراں گا۔ اللہ مینوں اور تساں حضرات نو او دے تے عمل کر کے اپنے رب نو راضی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے قرآن دے اندر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں ہر غریب امیر فقیر بادشاہ تے اتنیاں نعمتاں دی بارش کیتی ہے کہ کوئی بندہ انہوں شمار ریت دے ذرات نو شمار کیتا جا سکتا ہے، درختاں دے پتیاں نو شمار کیتا جا سکتا ہے، بارش دے ایک ایک قطرے نو گنیا جا سکتا ہے، لیکن ہر غریب امیر اپنا پرایا اتنی نعمتاں دی اللہ نے بارش فرمائی ہے کہ انہوں کو شمار ہے انہاں نعمتاں دے اندروں اکھ بھی نعمت ہے۔ کسی نبینے نو پوچھو جا کے، انہاں نعمتاں دے اندروں دل بھی نعمت ہے، دماغ بھی نعمت ہے، ہاتھ بھی نعمت ہے، پیر بھی نعمت نے، سوچ بھی نعمت ہے، رزق بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، اور سب تو زیادہ میرے اللہ نے اہم جڑی نعمت ہے او زبان والی نعمت نو فرمایا ہے۔ اس زبان دے نال اسی اپنی گفتگو دوسرے تک پہنچانے ہیں۔ گنگے نو پوچھو، ہاں جی گنگے نو پوچھو، اس زبان دے نال اسی اپنی بات دوسرے تک پہنچانے ہیں۔ اس زبان دے نال اسی قرآن بھی پڑھتے ہیں، اس زبان دے نال اسی محبوب تے درود شریف بھی پڑھتے ہیں۔ زبان نعمتاں دے اندروں اہم نعمت ہے۔ ماں نال گل کر رہے ہو، باپ نال گل کر رہے ہو، بھائی نال کر رہے ہو، مرشد نال گل کر رہے ہو، استاد نال گل کر رہے ہو، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس زبان دے پیچھے میرے اللہ نے بہت بڑی فیکٹری لائی ہوئی ہے، بہت بڑی مشینری لائی ہوئی ہے، جیڑی مشینری اپنا کام کر دی ہے تے پھر زبان تے او الفاظ ادا ہوندے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہے ہیں کہ زبان تے کنٹرول کرنا اور سچ بولنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی ماشاءاللہ۔ زبان تے اگر کنٹرول ہو جاوے، یہی زبان انسان نو کار مذلت تو کڈ کے اوج سریا تے پہنچا دیندی ہے۔ یہی زبان سکون دا ذریعہ ہے، اور یہی زبان جڑی ہے آفتاں دا ذریعہ ہے۔ شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے، تیر و تلوار دے زخم جسم تے مٹ جاندے نے، زبان دا لگیا ہویا زخم نہیں مٹدا۔ یہ قبر دیاں کندھاں تک جاندا ہے۔ تیر و تلوار دے زخم لگ جان جسم تو مٹ جاندے نے، پر جیڑا زبان دا زخم لگ گیا وہ دل تو کدی نہیں مٹدا۔ اس لیے زبان دا زخم کسے نو نہ لگاؤ، کیونکہ زبان جیڑی ہے اے ماحول نو خوشبودار بھی بنا دیندی ہے۔ زبان امن دا بھی سکون ہے تے بد امنی بھی اے دے اندر ہی داخل ہے۔ زبان تمام آزاد اگے صبح دے وقت ہاتھ جوڑ کے آکھ دیے، خدا رہی تو خدا را تو سدھی رہی تے اسی بھی سدھے رواں گے، اگر تو بگڑ گئی تیرے بگڑن دی وجہ نال ساڈے تے عذاب آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ زبان فساد دا بھی جڑ ہے،
زبان فتنے دا محور اور مرکز بھی ہے۔ زبان تے جڑا بندہ حفاظت کر لوے ایمان دے اندر بھی ترقی ہو جاندی ہے، عبادت دے اندر بھی مزہ آندا ہے۔ زبان تے کنٹرول جڑا کر لوے انہوں اللہ دی رحمت بھی مل جاندی ہے، محمد دی شفاعت بھی مل جاندی ہے۔ میرے تو اڈے اختیار ہے، اللہ نے نعمت دیتی ہے، انہوں دیکھو کتنے استعمال کرنا ہے۔ مسلمان دی علامت حضور کو لو پوچھو، المسلم من سلم میرے بعد زین اے بزرگاں بھی کہو ذرا میرے نہ اکھا چکھا پا گئے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضور نے فرمایا مسلمان او ہے پورے اسلام دا خلاصہ، مسلمان او ہے جیدی زبان اور ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ آج سارے فتنے زبان دے نے، ہاتھ دے نے، کچہریاں، تھانے، جیلاں، وہ ہاتھ دا قصور ہے یا زبان دا قصور ہے؟ مسلمان وہ ہے جیدی زبان اور جیدے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ زبان جنت اور دوزخ دے فیصلے کرن دے اندر بھی اے دا بہت بڑا حصہ ہے، اس گل نو سمجھ لو ذرا۔ جنت اور دوزخ دے فیصلے دے اندر بھی زبان دا بڑا دخل ہے، وہ میں ہم دس دا تو توجہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا یا رسول اللہ ایک عورت روزے بہت رکھ دیے، نمازاں بڑیاں پڑھ دیے، تلاوت بھی کر دیے، صدقات اور خیرات بھی بہت زیادہ کر دیے، لیکن زبان نال دن رات لوکاں نو ستا رہی ہے۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، لیکن زبان تو بہت لوگ تنگ نے، دن رات لوکانو اور پڑوسیاں نو ستایا ہویا ہے۔ یا رسول اللہ اے دے بارے جو توڑا کی فتوہ ہے؟ آپ نے فرمایا قال ہی فی اے عورت سدھی جہنم دے اندر جائے گی، جہنم دا بالن بن جائے گی، سپ اور بچھواں دا اے دے نال تعلق پیدا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ ایک عورت صرف فرض نمازاں پڑھ دی ہے، توجہ، صرف فرض نماز ادا کر دی ہے، کدی کدی نفلی روزے بھی رکھ لیندی ہے، کدی کدی اللہ دے رستے دے اندر خیرات بھی کر دیندی ہے، لیکن زبان نال آج تک کسے نو نہیں ستایا، گال نہیں کڈی، تانے نہیں دیتے، برا بھلا نہیں کیا۔ یا رسول اللہ اس عورت دے بارے آپ دا کی فتوہ ہے؟ آپ نے فرمایا قال ہی فی الجنہ، ایسی صفات والی عورت سدھی جنت چ جائے گی۔ جنت جانا ہے زبان دا دخل ہے، یہ جنت بھی لے جاندی ہے، جہنم میں بھی لے جاندی ہے۔ اس لئے زبان تے کنٹرول، یہی زبان ہے جیڑی باپ اور بیٹے دے درمیان جنگ کرا دیندی ہے، میاں بیوی دے درمیان جنگ کرا دیندی ہے۔ یہی زبان ہے جیڑی بھائیاں دے اندر جنگ کرا دیندی ہے، محلے والے نال جنگ کرا دیندی ہے۔ زبان پہ کنٹرول کرنا اور سچ بولنا بہت بڑی عبادت ہے، یہ میرا موضوع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ لسانہ ستر اللہ عورتہ، میرے بلبے کو حضور نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کر لے گا، قیامت والے دن میرا اللہ او دے سارے عیباں تے پردے پا دے گا۔ ستر اللہ عورتہ، او دے سارے پردے اللہ کج دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ زبان تے کنٹرول کرنا بہت بڑی عبادت ہے، سچ بولنا بہت بڑی عبادت ہے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دروازے تے جا رہی ہے مکے دے اندر، اگیوں لوگ پوچھ دے نے حلیمہ بکریاں کتنیاں نے، مکان کتنے نے، کمرے کتنے نے، کھانے پین دا انتظام کی ہے؟ حلیمہ کہہ رہی ہے میں غریب نہیں ہاں، میرے کول ایک بکری موجود
موجود ہے، ایک میرے کول جھگی موجود ہے۔ او کہن لگیاں جا جا حلیمہ ٹر جا، تینوں بچہ دے کے اسی بیمار نہیں کرانا۔ جس دروازے تے گئی سب نے رد کر دیتا، حلیمہ تو غریب ہے اسی تینوں بچہ نہیں دینا۔ جدوں حلیمہ نے ویکھیا مینوں بچہ نہیں مل رہا، جڑا سبق میرے تواڈے لئی ہے، حلیمہ کہن لگی مکے والیو بچہ دیو نہ دیو تواڈی مرضی ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ فرماندے نے حلیمہ سچ دا پرچم بلند کرنا تیرا کم ہوئے گا، سچا نبی تیری گود وچ پا دینا میرا کم ہوئے گا۔ ایک جملے تے صرف سچ بول ہیں، اور ایسا نبی تیری گود وچ پاواں گا قیامت دی صبح تک مساجد دے اندر، مدارس دے اندر، فیکٹریاں دے اندر، کارخانیاں دے اندر، ملاں دے اندر، سڑکاں دے اوپر حلیمہ جتھے او دا ذکر ہوئے گا نال تیرا بھی ذکر کراواں گا۔ آخر حلیمہ اللہ دے گھر آ گئی، غلاف کعبہ نو پکڑ کے کہن لگی رحمت دا دریا الہی ہے تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ رانا صاحب کام تے بن گیا، اللہ نے کہا چل چل تیری گود چ ہیرا پاواں، تیری گود سارے نبیاں دا دلہا پاواں، تیری گود دے اندر وہ نبی پاواں جے دا چہرہ ایمان دی حالت وچ ویکھو تے جنت واجب ہو جائے۔ چل چل حلیمہ ایک کام تو کیتا باقی میں کر دینے۔ زبان پہ کنٹرول اور سچ بولنا بہت بڑی بات ہے، ناراض نہ ہونا۔ تجارت دے اندر جھوٹ، تقریر دے اندر جھوٹ، تحریر دے اندر جھوٹ، عدالت دے اندر جھوٹ، کچہریاں دے اندر جھوٹ، دفتراں دے اندر جھوٹ، مسجد جھوٹ، مدرسے دے اندر جھوٹ، باپ بیٹے دے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، بیوی خامد دے سامنے جھوٹ بول رہی ہے، بھائی بھائی دے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس سے جھوٹی گواہی دے اندر ایک معصوم تختہ دار تے لٹک جاتا ہے، پھانسی نہیں چڑھ جاتا، جھوٹی گواہی دیتے۔ عدالتاں چ پیسے دیو جھوٹی گواہی لے لو، انہوں نے کوئی فکر نہیں کہ اسی اللہ دے دربار وچ کی حساب دینا، انہوں نے کوئی پتہ نہیں کہ سانو موت دا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ رات بھی پاکستان وچ زلزلہ آیا ہے، اور کل رات بھی آیا، ترکیہ دے اندر 4:15 تے زلزلہ آیا، لوگ کچھ تہجد پڑھ رہے سن، کچھ آرام کر رہے سن کہ اس ویلے المناک خوفناک جو آیا ہے تے 45,000 بندہ لقمہ اجل بن کے آ جائے۔ جھوٹ بول کے 4 پیسے کما لے، وہ کتھے لانے نے، اور $1000 لے کے حالے بھی نہیں تو انہوں پتہ لگا، $1000 لے کے جدوں مرے تے $1 بھی نال نہیں لے کے گیا، نہیں پتہ لگ گیا، تو لگ گیا۔ اس لیے زندگی دے اندر تبدیلی پیدا کرو، زمین بدلی، زمان بدلے، مکین بدلے، مکان بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ زمانے کی روشنی بدلی، زمین و آسمان بدلے، نہ بدلا فکر انسانی تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ اونچی کہو، بدلنا ہے اگر تجھ کو۔ حاجی صاحب کا نام کی ہے بھائی؟ حاجی عظیم صاحب، بدلنا ہے اگر تجھ کو بدل جیسے عمر بدلے۔ حاجی لیاقت صاحب، بدلنا ہے اگر تجھ کو بدل جیسے عمر بدلے، نہ بدلا ابو جہل تو پھر بدلا تو کیا؟ آج وقت بدل جاؤ، ان الصدق بر، حضور دی حدیث سنو،
ایمان تازہ کرو، سبحان اللہ کہو۔ حضور نے فرمایا ان الصدق برٌ، سچ بولنا نیکی ہے۔ کیا ہے؟ برٌ۔ ان الصدق برٌ، سچ بولنا نیکی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور اے نیکی تہنوں جنت دے اندر لے جائے گی۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ فَجُورٌ، جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا فساد ہے، جھوٹ بولنا تباہی اور بربادی ہے۔ وَإِنَّ الْفَجُورَ وَإِنَّ الْكَذِبَ فَجُورٌ وَإِنَّ الْفَجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، فرمایا اگر جھوٹ تے جھوٹ بول دے جاؤ گے چہرے دا نور بھی اڑ جائے گا اور سیدھا جھوٹ تانوں جہنم لے جائے گا۔ سچ بولنا بہت بڑی عبادت، سچ بولو گے چہرے دے اندر نور آئے گا، سچ بولو گے اولاد دے اندر فرما برداری آئے گی، سچ بولو گے بیوی دے اندر اطاعت آئے گی، سچ بولو گے رزق دے اندر فراوانی آ جائے گی، او دے اندر ہی میرا اللہ برکتاں عطا کر دے گا۔ سچ بولو گے اس پیسے دے اندر شفاواں آ جان گیاں۔ جدوں سچائی دا پرچم تسی بلند کرو گے اللہ فرماندے نے پھر یقین کر لا تیرے گھر فیکٹری دے اندر رحمتی رحمت دا ڈیرا ہوئے گا۔ کوئی مشکل نہیں، بس اپنے آپ نو ذرا تھوڑا جا سمجھانا لی گل۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایک عورت نے جھوٹی گواہی دیتی کہ مکان میرا ہے۔ صحابی دی زبان چو نکلیا یا اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہی تے انہوں انا کر دے تے ایدی قبر بھی ایدے گھر ہی بنا دے۔ مکان تے لے لے انہیں، لیکن ایک رات اٹھی نیرا سی، گھرے چ کنواں سی، بس اکھاں دا نور جو بند کھوچ ڈگی مر گئی۔ بد دعا نکلی زبان دے اندر۔ معراج والی رات میرے آقا نے خود اپنی اکھاں دے نال اونا دا برا حال پیڑا حال ویکھے جیڑے اپنی زبان تے کنٹرول نہیں کرتے۔ بیوی تے چل رہی ہے، بھائی تے چل رہی ہے، باپ تے چل رہی ہے، ماں تے چل رہی ہے، کتھے جانا تسی؟ گھراں دے گھر تباہ ہو گئے، گھراں دا نظام برباد ہو گیا اس زبان دی وجہ نال۔ میرے ول ویکھو، پرسوں ہی مینوں ٹیلی فون آیا جی 3 طلاقاں غصے چ دے دتیاں نے، وہ ہو گئی نے، میں کہا تو ہور محبت چ ہونی سی، کوئی مسئلہ کڈو، میں کہ مسئلہ ہونے کو چنگ بازار ہے، تینوں مسئلہ کٹ کے دے دوں۔ حضور نے فرمایا 3 ہو گئی، بس ہو گئی، جا ہوں یا تے کو مذہب بدل لا، عقیدہ بدل لا، پھر تینوں سارا کچھ ہی لب جائے گا۔ اہل سنت والجماعت بریلوی دیوبندی 3 طلاقیں ہونے کے بعد کائنات میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، اور دے سکتے نے جا میں کہ عقیدہ بدل لا۔ بینک دے اندر پیسے پے نے، تسی اسٹامپ پر کر کے دن دیو جی میرا تعلق فقہ جعفریہ نال ہے، میں شیعہ ہاں، وہ کہندے نے اسی پیسے نہیں کٹ دے تیرے، ایک فارم تے تو 5-10 ہزار بچا لینے، تیری مرضی۔ اس لیے زبان تے کنٹرول۔ اے جڑا اپریل فول ہوندا ہے حاجی، یہ کی ہوندا ہے؟ جھوٹ ہی ہوندا ہے۔ تیرے بھائی دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تیرا باپ مر گیا، تیری بیوی مر گئی، گھر تے صفے ماتم وس جاندی تے او کہندا میں مذاق کیتا ہے، مذاق ہے تیرے لیے؟ اے دا نام مذاق ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک آدمی آ گیا، میرے ول ویکھو، تھوڑا جہا ادھر نو جاؤ، اے ساڈے ذرا پیارے دوست نے، ذرا انہاں نوں صحیح جگہ مل جائے۔ بس 1:15 بجے حاضری لگنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ جمعہ تے 1:45 بجے بھی ہو جائے گا 2 رکعتاں، لیکن بیان سنو تاکہ کوئی گھراں چ انقلاب آوے، کوئی طبیعت بندہ خود ہی ٹھیک ہو جائے تے بہت کچھ ٹھیک ہو جائے۔
اللہ دی قسم اٹھا کے آکھدا نا 20 لاکھ بندہ حج کرتا ہے ہر سال، اور میں نے جن دنوں میں حج کیا 35 لاکھ 40 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں۔ اگر حاجیاں چو 1 لاکھ بندے چ بھی انقلاب آ جاوے تو ساری دنیا دے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ اپنا گھر بھی دکھا رہے ہیں، مصطفیٰ دا در بھی دکھا رہے ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آ رہی۔ لائبریری سے تبدیلی نہیں آتی، جب اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے دیوار پر لکھی ہوئی نصیحت سے بھی انقلاب آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ رمضان شریف آ رہے ہیں، خدا دا نام منو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیتا حضور میرے اندر 4 بیماریاں نے۔ کتنی ہیں؟ میرے اندر 4 برائیاں نے، 4 بیماریاں نے۔ میں بدکاری بھی کردا، میں چوری بھی کردا، میں شراب بھی پینا، میں جھوٹ بھی۔ ہن حضور دا نسخہ سنو ذرا۔ یہ کائنات دے امام بھی نے، کائنات دے پیغمبر بھی نے، اور ساری کائنات دے حکیم اور طبیب بھی نے۔ حاجی ایوب صاحب، اللہ نے حضور نو ساریاں صفات عطا کی تھی سی۔ یا رسول اللہ 4 برائیاں نے۔ میرے وال حضور نے فرمایا آج وعدہ کر یار میں جھوٹ نہیں بولاں گا۔ اے نہیں کیا شراب چھڑ دے، اے نہیں کیا تو ڈاکہ چھڑ دے، اے نہیں کیا تو بدکاری چھڑ دے۔ ایتھے ہاتھ رکھے حضور نے۔ یار میرے نال وعدہ کر، میں آج تو بعد بولو۔ انہوں نے کہا جی میں وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ بھی کوئی بڑی بات ہے؟ پر میں تو بڑی بات نہیں سمجھ رہا، لیکن میں تیرا علاج کر دیتا ہے۔ آیا مکے دے اندر بہت بڑا جادوگر زماد ازدیے دا نام سی۔ رانا صاحب مکے والے نے کیا بہت بڑا جادوگر ہے، آمنہ دلال ہو دے لاگے نہ لگی تو بھی ماریا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں بھی تے بہت بڑا حکیم ہاں تے میں بہت بڑا طبیب ہاں، میں بھی اس علم نو جاندا، میں جاواں گا۔ سرکار کو لے آ گیا، حضور نے فرمایا ہاں بھائی۔ کہنے لگے جی لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کی وجہ سے کہتے ہیں میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا سناؤ، کچھ ہی بولو۔ میں نو بھی ذرا سنا دیو۔ حضور نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ جدوں حضور پڑھ رہے نے او دے تے اثر ہو رہا ہے، بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا۔ وہ ترجمہ سمجھدا سی؟ جزاک اللہ۔ ہدیہ توجہ، بے ہوش ہو گیا۔ جدوں ہوش آیا تو کہنے لگا آیت ذکر کا یا رسول اللہ، ایک باری اور سنا دے۔ میں اپنی بات نہیں تمہیں سنا رہے، میں صرف سبحان اللہ تھوڑے کو کہلوانا۔ حضور ایک باری اور سنا دے میں نے۔ حضور نے سنایا، کہنے لگا اگر یہ نام ہی جادو ہے تو پھر تسی میں نے کلمہ ہی پڑھا دیا۔ عربی دا ایک ایک لفظ سمجھدا سی۔ حضور نے فرمایا جادو ہو گیا تیرے تے۔ انہیں کہا یا رسول اللہ یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، تسی چھوٹا جا مطالبہ کر رہے ہو کہ جھوٹ چھڑ دے، یہ بھی کوئی بڑی گل ہے، میں آج تو بعد وعدہ کرنا تواڈے نال میں جھوٹ نہیں بولاں گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ۔ جدوں چلا گیا، شام دا وقت ہویا، دل کردا ہے کہ میں ایک گلاس پی لواں، نہیں پہنچے۔ پھر خیال ہے یار حضور نال وعدہ کیتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، جے صبح حضور نے پوچھ لیا رات کچھ پیتی ہے تو میں جھوٹ بولنا کوئی نہیں، تو حد جاری ہو جائے گی، یہ تو کوڑے لگن گے میں نے۔
کی منہ دکھاواں گا؟ حاجی زندہ بازر بند کرو بھی تھوڑی دیر کے لیے. حضور نو کی منہ قیامت والے دن نہیں دکھانا تو ہنے ہی سوچ لو کی منہ دکھاواں گا. میرے بال زین تو اپنی مسجد چھڑ کے اتنے آ گیا. سبحان اللہ. حضور نو منہ کی دکھاواں گا، چہرہ کیویں لے کے جاواں گا، اکھاں نال اکھاں میں کیویں ملاواں گا. اس لئی رک گیا. کچھ تھوڑی جی اور دیر ہوئی، نیرا ہو گیا کہ رات دے 1 بجے دے ٹائم دل کر دے ڈاکا مارا. پھر دل وچ خیال آیا حضور نال وعدہ کیتا ہے. تسی بولو ذرا یار میرے ہاتھ کٹے جان گے، صبح حد جاری ہو جائے گی، میں تو ماریا جاؤں گا. دل کیتا میں بدکاری کر لواں. نے کیا مینوں تے سنگسار کر دیتا جائے گا. حاجی فیاض ذرا جلدی چھٹی لے کے آ گیا کر. سبحان اللہ کہو ذرا. انہیں کئیاں کولو دوتیاں کولو پوتیاں کولو چھٹی لے کے آنی ہوندی ہے. سبحان اللہ کہو. جی دوتیاں نال تانوں پیار ہے تو سانوں تواڈے نال پیار ہے. ذرا 1:45 بجے آیا کرو. سبحان اللہ کہو ذرا. میں بھی 2 پوترے چھڈ کے ہی آنا. سبحان اللہ کہو ذرا. جی دل کردا ہے میں بدکاری کر لواں. پھر خیال آیا حضور نال وعدہ کیتا ہے تو منہ کی وکھاواں گا، کیویں جاواں گا. ایک کوئی رات دے اندر تینوں ہی بیماریاں ختم ہو گئیاں. صبح فجر دی نماز پڑھ کے حضور دے دربار چا رہے ہیں اور آ کے عرض کردا سونیا تسی ایک بیماری چھڑائی، او دی برکت نال رب نے ساریاں بیماریاں چھڑا دتیاں. حاجی کراچی والے طبیب کامل کا نسخہ چھوٹا ہوتا ہے، ساریاں مرضاں دا علاج ہوتا ہے. اور اج کل تے ماشاءاللہ ساڈے طبیب حکیم بھی ایسے نے، اڈا وڈا نسخہ ہوتا ہے. دوپہر نو کھانا ہے کیپسول، صبح اب باتھ روم جان لگے ہیں نکلن لگے ہیں، رات نو ناشتے تو بعد تے صبح کھانا ہے تے بس 8 دن تک کھ بھی نہیں ہوتا. طبیب کامل حکیم کامل میرے آقا سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ حضور نے مختصر علاج کیا کہ یہ وعدہ کر لو. اس نے کہا میں یہ وعدہ کرتا ہوں. پھر عرض کرتا ہے حضور ساری بیماریاں جو ہیں اللہ نے اس کی وجہ سے شفا دے دی ہے، اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دے دی ہے. پھر مینوں کہہ لین دیو جو تہاڈا ذوق ہے، پہ پیر پھڑیاں جے پیڑ نہ جاوے. آواز نہیں آئی. کیسا پیر ملیا؟ پہ پیر پھڑیاں جے پیڑ نہ جاوے تے اس نو پیر کی پھڑنا ہو. مرشد ملیا جے ارشاد نہ مننو تے اس نو مرشد کی کرنا ہو. ہے ہادی ملیا جے ہدایت نہ ہے تے اس نو ہادی کی کرنا ہو. سر دتیاں جے حق حاصل ہووے باہو اوے تاں پھر موتوں کی ڈرنا ہو. جھوٹ 100 دفعہ، سچ 1 ہی دفعہ. اے پلے بن لو. میرے اور آپ کے نبی نے کیا کہا تھا صفا پہاڑی پر؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. مکہ والوں میں 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، لیل و نہار شہر و بازار میرا کردار، میرے اقوال، میرے افعال، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری دیانت امانت 40 مہینے نہیں، 40 دن نہیں، 40 سال میں گزار چکا ہوں. مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ سارے کافر کہنے لگے جربنا کا مرارا، او آمنہ کے لال، او عبداللہ کے چاند. سونے اور چاندی کے اندر کھوٹ ہو سکتا ہے، محمد تیری زبان میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. پیش کیتا حضور نے. دسو بھی میں انہوں نے کہا تو سچا، تیرا گھرانہ سچا، تیرا ماں پیو سچا. سبحان اللہ کا حضور. جب حضور نے کہا نا میں اللہ کا نبی ہوں تو کسی نے کہا جی کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی علامت دکھاؤ.
حاجی لیاقت صاحب کوئی علامت؟ آپ نبی؟ ابو بکر سے کہا حضور نے میں اللہ کا نبی ہوں، کہنے لگے آمنا وصدقنا ایدا نام ہے صدیق۔ صدیق اللہ نے ہر نبی کو دیا ہے، یہ بھی نقطہ یاد رکھو۔ صدیق اللہ نے آدم کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، عیسیٰ کو بھی دیا، اللہ نے یوسف کو بھی صدیق دیا، ادریس کو بھی، الیاس کو بھی، سارے نبیوں کو اللہ نے صدیق دیا ہے، لیکن صدیق اکبر صرف محمد کو عطا کیا ہے۔ سارے صحابہ صدیق ہیں، سبحان اللہ کہو۔ صدیق مانا سچ بولنے والا۔ الیاس صاحب انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، یار آپ نے نشانی بھی کوئی نہیں طلب کی، کوئی معجزہ بھی نہیں مانگا، تو صدیق اکبر کی زبان سے نکلا جس بندے نے 40 سال تک مخلوق پر جھوٹ نہیں بولا وہ خالق پہ کب جھوٹ بول سکتا؟ زبان پہ کنٹرول کرنا اور سچ بولنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ زبان اہم نعمت ہے، دیکھو کان بھی نعمت ہے، آنکھیں بھی نعمت ہے، دماغ بھی نعمت ہے، دل بھی نعمت ہے، گردے بھی نعمت ہیں، چلنا پھرنا سوچنا یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن اہم نعمت جو ان نعمتوں میں ہے وہ اللہ نے زبان والی نعمت بنائی ہے، جس سے گفتگو کر کے اگلے کو اپنا موقف بیان کرتے ہو، اس زبان سے پھر قرآن بھی پڑھتے ہو، مصطفیٰ پہ درود بھی پڑھتے ہو۔ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو پڑھو، ٹاکرا ہو گیا عبداللہ ابن مبارک سے، لمبا واقعہ میں سنانا نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے کہا مائی پردے میں بیٹھی تھی، کہتے بیٹھی ہے، اس نے کہا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ بھلا دے اس کو کون راستہ دے سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں راستہ بھول کے یہاں بیٹھ گئی ہوں۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد میں مسجد حرام سے آئی ہوں، مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے بڑے سوال کیے بچوں کے بارے میں، وہ ہر سوال کا جواب قرآن سے دے رہی۔ میں نے 40 سوال کیے، سناؤں گا انشاءاللہ کبھی، سبحان اللہ کو۔ 40 سوال کیے، ہر سوال کا جواب قرآن سے رابعہ دے رہی۔ میں نے اس کے بیٹوں کو کہا یار میرے ہر سوال کا جواب قرآن۔ انہوں نے کہا انکل جی چاچا جی تسی آج ہی سن کے پریشان ہو گئے، اماں جی نو 40 سال ہو گئے نے جدوں بول دیے سوال دا جواب قرآن چو دندی۔ کسی نے رابعہ سے سوال کیا، رابعہ ہر سوال کا جواب قرآن سے، کہنے لگی اس لیے کہ قیامت والے دن نامہ اعمال کھولے اس میں قرآن کے سوا کچھ لکھا ہوا ہی نہیں۔ نال لگ دی گل ایک اور بھی سن لو، جب یہ رابعہ بصری ہے جو تہجد کی 2 رکعت میں روزانہ قرآن مکمل کرتی، جب فوت ہو گئی قبر کے اندر اتارا تو فرشتوں نے کہا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے فرشتوں سے کہا رب سے ہی پوچھ لو میں کون ہوں۔ حاجی اعظم صاحب میرے ول دیکھو، رب نو ہی پوچھ لو میں کون ہاں۔ کہاں سے آئے ہو؟ آسمانوں سے۔ اچھا اتنی دور سے تم آئے، خدا کو بھول گیا؟ کہنے لگے نہیں تو میں 2 گز نیچے جا کر خدا کو بھول گئی ہوں۔ آواز آئی رابعہ کیا لائی ہو؟ رابعہ نے آگے سے کہا اللہ بادشاہ فقیروں سے نہیں پوچھتے کہ کیا لائے ہو، بادشاہ آنے والے فقیروں سے کہتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ کم بن گیا نا؟ 40 سال جب بولتی اللہ کا قرآن پڑھتی ہے۔ چلو میں دور نہ جاؤں یار، جھوٹ بولنا شرک کے برابر حضور نے فرما دیا، اس لیے فرمایا پہلے تولو پھر بولو۔ زبان شیری ملک گیری، زبان شیری ملک گیری، زبان میٹھی ہے، جھوٹ نہ ہے اس کے اوپر۔
سچائی کا ترانہ بلند ہو، پھر اللہ کی رحمتیں دیکھو کیسے آتی ہیں۔ میں انڈیا گیا ہوں، زین کہاں؟ ہندوستان رانا صاحب، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، ہر شہر جا کر دیکھا ہے میں نے، توجہ میری طرف۔ انڈیا کے اندر ایک جگہ ہے جس جگہ کے اوپر مسلمان اور ہندوؤں کا جھگڑا ہو گیا۔ ہندو کہتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے، یا مندر بنے گا، مسلمانوں نے کہا ہماری جگہ ہے، یا مسجد بنے گی۔ مسئلہ سمجھ گیا؟ لڑائی جھگڑا فساد دا بہت بڑا ایک ہون والا سی انگریز جج، لڑائی کا بہت بڑا خطرہ تھا کہ یہ جنگ نہ چھڑ جائے مسلمانوں اور ہندوؤں کے اندر، قتل و غارت ہوگی یا تو فساد ہو جائے گا، ملک برباد ہو جائے گا۔ اس نے ہندوؤں سے پوچھا، انگریز جج نے، او بھائی کوئی صلح کے لیے کوئی فارمولہ پیش کرو، کوئی ترتیب بتاؤ مجھے، لڑائی جھگڑے سے یہ ملک بھی بچ جائے، آپ بھی بچ جائے۔ انگریز نے ہندوؤں سے پوچھا کوئی صلح ہو سکتی ہے، راضی نامہ ہو سکتا؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کا فلاں عالم دین فلاں جگہ پہ رہتا ہے، وہ آ کر عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دے کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، ہم مسجد کو دے دیں گے۔ ہندوؤں نے ہندو کا نام نہیں لیا، سمجھ آئی؟ ہندو کا نام نہیں لیا، ہندوؤں نے کہا مسلمانوں کا فلاں عالم دین آ کر عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دے کہ یہ جگہ مسجد کی ہے، ہم دستبردار ہو جائیں گے، جگہ مسجد کو دے دیں گے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ ان کو بلایا گیا، توجہ، ان کو بلایا گیا، اپنے اور غیر تماشا دیکھنے کے لیے آئے، ہزاروں کا مجمع تھا، ہندو بھی آئے مسلمان بھی آئے، کہ آج کیا جواب دیتا ہے مسلمانوں کا؟ وہ مسلمانوں دی کانڈتے نہیں لگن دے گا، مسلمانوں کو فتح دلائے گا، مسلمانوں کو بلند کرے گا۔ جب وہ عالم دین آئے تو انگریز نے سوال کیا، حضرت یہ جگہ ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ انہوں نے کہا ہندوؤں کی ہے یا نہیں ہے مجھے پتہ نہیں، یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے۔ آواز نہیں آئی آپ کو؟ اور اپنوں نے کیا کردار ادا کیا؟ رات کوئی بریف کیس کھل گیا ہے گا نا، رات کو چڑھ گیا ہے گا نا، رات کوئی رشوت مشوت مل کے ہی ہونی ہے نا، رات کوئی تینوں نوٹ مل گیا انہیں کو ڈالر پاؤنڈ جڑا تو مسلمانوں دے خلاف بیان دیتا، مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، مسلمانوں دی کنڈ لوا دیتی، مسلمان شرمسار ہو گئے، آگ کوسنا شروع کیا۔ یہ بیان دینا تھا یہاں آ کر، مسلمانوں کو ذلیل کرا دیا، رسوا کرا دیا، ہندوؤں کو بلند کر دیا۔ فرمایا میں نہیں جانتا یہ مندر کی زمین ہے یا نہیں ہے، یہ مسجد کی زمین نہیں ہے۔ آپ بھی پریشان ہو گئے، سبحان اللہ دیکھو۔ انگریز جج کا جواب سنو، تاریخی فیصلہ اس نے دیا، وہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ انگریز جج کہنے لگا خاموش ہو جاؤ، آج یہ کیس مسلمان ہار چکے ہیں، اسلام یہ کیس جیت چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، اسلام، پاکستان، مسلمان یہ کیس ہار چکے ہیں، اسلام یہ کیس جیت چکا ہے۔ ہزاروں ہندو آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی چھوڑیے ساری بات، یہ جگہ مسجد کو ہی دے دو، یہاں مسجد ہم بھی بنائیں گے، یہ بھی بنائیں۔ کیوں بھائی، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب مسلمانوں کا ایک عالم دین اتنا سچا ہے، ان کا نبی کتنا سچا ہے۔ یہ کبھی آپ کا کردار تھا، یہ آپ کی زندگی تھی، یہ قول و اقوال آپ کے یہ تھے کہ ہندو بھی کہتے تھے کہ بھائی مسلمان کوئی آ کر کہہ دے ہندو نہیں سکھ نہیں۔ یعنی کہ آج مسلمان کا کردار کیا ہو چکا ہے؟ برباد ہو گئے، پیر پیر پہ جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، تقریر میں جھوٹ، تحریر میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، کچہری میں جھوٹ، تھانے میں جھوٹ، اور ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک بے گناہ کو تختہ دار پہ لٹکوا دیتے ہیں۔
کوئی انقلاب پیدا کرو. پڑھ دوں؟ بولو. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ. اونچی بولو. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا. منہ دیکھ لیا آئینے میں. آئینہ کس کو کہتے ہیں؟ منہ دیکھ لیا آئینے کو. منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا. پلٹ آئیے. پہلے زمانے کی طرح لوگوں کو ہونا چاہیے. چھوڑ دو یہ چال بازیاں, چھوڑ دو یہ بددیانتی, خیانت, ڈنڈی مارنا. اس میں برکت نہیں ہے. لاکھوں ڈالر جمع کر کے جاؤ گے, ایک ڈالر بھی کفن کے اندر نہیں جائے گا. کفن کو کوئی جیب نہیں ہوتی. امیروں, وزیروں, مشیروں, سوچو. سچ تو لے جاؤ, حضور کا فرمان تو لے جاؤ, اسی پہ بخشش ہو جائے گی. کچھ نہیں ہے میرے پلے, میں ایک حضور کی سنت لے کر آیا. لو سنو. چند ڈاکو جا رہے ہیں لوٹنے کے لیے. راستے کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال کا ملتا ہے. ڈاکوؤں نے آ پکڑا, جکڑا, اس کو گرفتار کر لیا. اس بچے کی حالت یہ ہے کہ خندہ پیشانی ہے, چہرہ نورانی ہے, آنکھ مستانی ہے, فضل یزدانی ہے, اللہ کی مہربانی ہے. اس بچے کے سینے میں آیات قرآنی ہے. اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. پکڑ لیا, جکڑ لیا. ڈاکو اس بچے سے پوچھنے لگے, بڑی نورانی شکل ہے, میں نے نقشہ تو کھینچ دیا ہے, چہرہ خندہ پیشانی ہے, چہرہ نورانی ہے, آنکھ مستانی ہے, فضل یزدانی ہے, اللہ کی مہربانی ہے, سینے میں آیات قرآنی ہے, نام اس کا شیخ عبد القادر. اونچی کہو رحمت اللہ. بچہ کدھر جا رہے ہو؟ قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. نام کیا ہے؟ عبد القادر. قوم کیا ہے؟ جیلانی. قوم کیا ہے؟ سید ہوں. ہم لوٹنے والے ہیں, ہم ڈاکو ہیں. تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگے اماں نے چلتے ہوئے اس چادر کے ساتھ 40 درہم باندھ دیے تھے. بیٹا تو 2-4 ماہ کے بعد آئے گا, جب تمہیں ضرورت ہو 1 درہم نکال لیے کرنا, میں نے یہ باندھ دیے ہیں, یہ سی دیے ہیں, تو میرے پاس 40 درہم ہیں. انہوں نے کہا ہم لوٹنے والے ہیں, ہم ڈاکو ہیں, ہم مال چھینتے ہیں, تلاش کرتے ہیں. تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ مال میرے پاس میری اماں نے 40 درہم دیے ہیں. اس نے کہا اماں نے چلتے ہوئے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بول. مال جائے گا, ایمان تو نہیں جائے گا. مال جائے گا, جان تو نہیں جائے گی. والدہ نے یہ نصیحت کی تھی, بیٹا تو قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, تو حدیث رسول اللہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, اس لیے میں تمہیں وصیت کرتی ہوں بیٹا خبردار جھوٹ نہ بولنا, میں ماں کی بات پہ پہرا دے رہا ہوں. ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا تو ماں کی اتنی بات مان رہا ہے, میں خدا رسول کی بات نہیں مانتا. 40 درہم اپنے پاس رکھ, مجھے توبہ کرا, ہاتھ پہ بیعت کر کے کلمہ پڑھا دے مجھے. لا الہ الا اللہ, لا الہ, آواز ہی نہیں نکل رہی آپ کی. حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ
کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ محمد صلی اللہ